الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی تفسیر جاری ہے اور آج ہم آیت نمبر 6 سے 7 تک کے 2 آیتوں کی تفسیر جانیں گے۔ سورہ البقرہ کے شروع میں اللہ رب العالمین نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایمان والوں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد کافروں کا ذکر کیا 2 آیتوں میں، اور اس کے بعد پھر منافقوں کا ذکر کیا ہے کئی آیتوں میں۔ تو آج ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کس انداز میں کیا ہے۔ مومنوں کا ذکر کرنے کے بعد، مومنوں کے صفات بیان کرنے کے بعد کافروں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں نے کفر کیا، چاہے آپ ان کو ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، ان کے لیے معاملہ برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا۔ کفر کیا ہے؟ کفر کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں ڈھانپ دینا، چھپا دینا۔ اسی لیے عرب کسان کو کافر کہتے ہیں، کیونکہ کسان کیا کرتا ہے، دانے کو زمین میں ڈھانپ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ تو کافر کو آخر کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اس حقیقت کو چھپا دیا، اس سچائی کو چھپا دیا جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دین اسلام پر پیدا کیا تھا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کا دین ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو فطرت پر پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو، پہلے انسان کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا جو قیامت کے دن تک پیدا ہونے والی تھی، اور ان سے اقرار لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا تھا کہ ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو گویا کہ فطرت میں اللہ کی پہچان پائی جاتی ہے، اس فطرت کو ایک کافر چھپاتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور کافر کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دین فطرت کو جو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت کیا تھا، اس فطرت کو چھپاتا ہے۔ کفر کا اطلاق کبھی کبھی ناشکری پر بھی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کفر کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا انکار کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ناشکری کرے تو اس کے اوپر بھی کفر کا اطلاق ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن جب کہ لوگوں کو نماز پڑھائی، اس کے بعد عورتوں کے پاس گئے اور ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا اریت النار فاذا اکثر اہلھا النساء، مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں زیادہ تر عورتوں کی تعداد ہے۔ یکفرن، وہ کفر کرتی ہیں یعنی ناشکری کرتی ہیں۔ پوچھا گیا ایکفرن باللہ، کیا وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یکفرن العشیر، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کرتی بلکہ شوہروں کے ساتھ کفر کرتی ہیں، یعنی شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ تو یہاں پر کفر سے مراد دراصل ناشکری ہے۔ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ لو احسنت إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ، کہ ان میں سے کسی ایک کے اوپر زمانے تک احسان کرتے رہو، لیکن اگر کچھ ہو گیا تو فوراً زبان سے بول دے گی کہ میں نے تیرا کوئی احسان نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس حدیث میں بیان فرمایا کہ کفر کا ایک معنی ناشکری بھی ہوتا ہے، لیکن علی العموم جب کفر کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ
غیر مسلموں کی ہدایت کے بہت زیادہ حریص ہوتے تھے، بہت زیادہ فکر مند ہوتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں تنبیہ کیا کہ آپ کا یہ جو طریقہ ہے اچھا طریقہ ہے کہ آپ غیر مسلموں کی ہدایت کے لیے فکر مند ہوں، لیکن سب کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ جس کو ہدایت پانا لکھا ہوگا وہی ہدایت پائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کیوں کہا کہ چاہے آپ ان کافروں کو اسلام کی دعوت دیں یا نہ دیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، حالانکہ وہی کفار ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ایک زمانے کے بعد۔ تو ان آیات میں سارے کفار شامل نہیں ہیں، بلکہ وہ کفار شامل ہیں جو ایمان لانے والے نہیں تھے، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور کفر کے جو سرغنے تھے جو ایمان لانے والے نہیں تھے، وہ مراد ہیں اس سے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پر فتح پا لیتے ہیں تو اس کے بعد بڑی تعداد میں لوگ جو ہے نا اسلام قبول کرتے ہیں، بلکہ صلح حدیبیہ کے بعد ہی لوگ اسلام قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں مراد ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو گویا کہ ان دو آیات میں سارے کفار مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ کفار مراد ہیں جن کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دینے والا تھا۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم کر دیا کسی کو تو سزا کیوں دی جائے گی؟ سوال ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے سے ہدایت سے محروم نہیں کرتا، بلکہ جب ایک انسان ہدایت سے دور ہوتا ہے اور کفر پر کفر کرتا رہتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کے کفر کی سزا میں اس کو ہدایت سے محروم کرتا ہے۔ تو غلطی کس کی ہوتی ہے؟ اس شخص کی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صف آیت نمبر 5 میں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ تو کفر میں اس قدر آگے بڑھے اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ہدایت کی نعمت سے محروم کر دیا۔ تو غلطی دراصل اس انسان کی ہوتی ہے جو ہدایت سے خود کو محروم کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء آیت نمبر 155 میں بیان فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ڈال دیا، کیوں؟ ان کے کفر کی وجہ سے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت سے محروم نہیں کرتا، لیکن بندہ جب ہدایت سے دور ہوتا ہے تب اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہر ڈال دیتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال اور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ان میں سے بعض ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ڈرانے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے ڈرانے کا حکم دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا صحیح راستے کی رہنمائی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں گیا تھا کہ کون ہدایت پانے والے ہیں اور کون ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ہدایت پانے والا ہے اور کون ہدایت پانے والا نہیں ہے۔ تو اس ناحیہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ سارے انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے تاکہ اتمام حجت ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ کون ہدایت پانے والا ہے کون ہدایت پانے والا نہیں ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے، اور ہمارا بھی یہی انداز ہونا چاہیے کہ ہم سب کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ہدایت لکھی ہوگی
اس کو ہدایت ملے گی، اور جس کے لیے ہدایت نہیں لکھی ہوگی اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت سے محروم تب کرتا ہے جب کہ وہ خود ہدایت سے خود کو دور کرتا ہے۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔